بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان اول۔ ناظرین اکرام، آپ نے یقیناً ترکش ڈرامہ سیریل کرلس عثمان دیکھا ہوگا، جس میں آپ کو عثمان اول کے تاریخ کے بارے میں یقیناً آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ لیکن شاید آپ کو معلوم ہو کہ ڈرامہ سیریل 100% تاریخی مواد پر مبنی نہیں ہوتا۔ اس میں کہیں نہ کہیں سٹوری لائن کو سامنے رکھتے ہوئے تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اور کرلس عثمان میں بھی کچھ تاریخی تبدیلیاں کی گئیں، جس پر عوام نے رد عمل بھی دیا۔ ناظرین اکرام، آج ہم عثمان اول کی زندگی پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں گے۔ سلطان عثمان اول کو عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ترکائی قبیلے کے سردار ارطغرل کے ہاں 1258 میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں بھی شرکت کی۔ عثمان اول، جنہیں عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے، یعنی سلطانوں میں سب سے پہلے سلطان۔ وہ 1258 میں سعود کے قصبے میں پیدا ہوئے، جو جدید دور کے شمال مغربی صوبہ بلجک میں واقع ہے، جو اس وقت بازنطینی سرحد کے قریب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی سال پیدا ہوئے جب منگولوں نے عباسی سلطنت کو تباہ کیا تھا، اور یہ ایک دلچسپ اتفاق بھی تھا جس نے مستقبل کے لیے امید پیدا کی تھی۔ انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی اپنے والد کے ساتھ لڑائیوں میں حصہ لیا۔ اپنے والد کے دور میں وہ 7 یا 8 بار فوج کے کمانڈر کے طور پر لڑائیوں میں گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں غازی کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب ترک زبان میں تجربہ کار سپاہی کا ہے، اور وہ چھوٹی عمر سے ہی فوجیوں میں مشہور تھے۔ ارطغرل غازی نے انہیں کئی بار کونیا میں سلجوق سلطنت روم کے سلطان کے پاس نمائندے کے طور پر بھی بھیجا، جہاں وہ ریاست کے حکمرانوں اور موالیوں کے بزرگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے۔ ناظرین اکرام، آپ نے سلطنت عثمانیہ کے مشہور خواب کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، عثمان نے ایک رات خواب دیکھا جس میں وہ 1257 میں ایک مشہور عالم دین شیخ ایدابالی کے گھر میں مہمان تھے۔ خواب میں شیخ کے سینے سے ایک چاند نکلا اور حضرت عثمان کے سینے میں آ گیا۔ پھر عثمان کی ناف سے ہوائی درخت کی شاخیں نکلنے لگیں، اور اس کے سائے نے ساری دنیا کو گھیرے میں لے لیا۔ نہریں بہہ رہی تھیں اور لوگ اس کے سائے میں گھوم رہے تھے۔ شیخ نے اس خواب کی تعبیر اس وقت بتائی جب اگلے دن عثمان نے اسے اس کے بارے میں بتایا۔ شیخ نے کہا کہ خدا نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو ایک طویل حکومت سے نوازا ہے۔ تم میری بیٹی سے شادی کرو، آپ کے بچے دنیا کے فاتح ہوں گے۔ اس طرح عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ شیخ ایدابالی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی نسل سے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے مفتی تھے۔ ناظرین اکرام، 1258 تک تو عثمان غازی والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کر چکے تھے۔ پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر بھی عثمان غازی کو مقرر کیا گیا۔ عثمان غازی کے ہاتھ اقتدار آتے ہی انہوں نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ ہی تھے۔ شروع میں عثمان کی کاروائیاں ذرا آہستہ رہی۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے، اور سلجوقی سلطنت کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی تھی۔ عثمان نے کراجائسر قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح بھی کر لیا۔ یہ عثمان غازی کی پہلی بڑی فتح تھی۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔
سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور عثمان کو قرجیسر اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقہ جو عثمان نے بازور شمشیر حاصل کیا تھا عثمان کو جاگیر میں دے دیا اور عثمان غازی کو نسبت کا خطاب دیا گیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1300 میں ایشیائی کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے اپنی تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کیں۔ ناظرین اکرام، اگر سلطان عثمان غازی کے تاریخی کارناموں پر نظر ثانی کی جائے تو سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سا کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے فتح کردہ علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، لیکن 1298 میں سلطان عثمان نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دیں، سب کو شکست دے کر دکھائی۔ 1300 میں یعنی شہر کو جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اسے فتح کر کے اپنی اس نئی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ یوں یعنی شہر سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو قرجیسر کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ برسا، نکیا اور نکومیڈیا کے ارد گرد کے علاقے فتح ہوتے گئے، لیکن ان تمام علاقوں، ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اورحان جو کہ سلطان عثمان کے بیٹے تھے نے فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کے فتح کردہ علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اورحان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب سے بڑے دشمنوں کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ 6 سال بعد اس محاصرے کے دوران 1323 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سلطان اورحان نے برسا کا محاصرہ جاری رکھا اور 1326 میں برسا اورحان کے دور میں ہی فتح ہوا، یعنی برسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق 2 روایات ہیں۔ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق برسا کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ برسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ برسا سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو طویل نصیحت کی اور لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ سلطان عثمان کی قبر برسا ترکی میں ہے۔ ناظرین اکرام، سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری تھے۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونکتے تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور تھا۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا، رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک سوتی عمامہ، لکڑی کا چمچہ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادبالی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ حضرات اکرام، عثمان غازی کے بارے میں ایک ایسا کیس جو آج تک ڈسکس ہوتا ہے وہ اپنے چچا کا قتل ہے۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دھندار کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔
یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمنوں کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ بھی دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ ناظرین کرام، عثمان کو سیاہ جلد اور گول چہرے، چوڑے کندھوں کے ساتھ درمیانے قد کا آدمی اور ان کا دھڑ ان کے پاؤں تک نسبتاً لمبا تھا۔ وہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ انہوں نے اپنے سر پر خراسانی پگڑی پہنی ہوئی ہوتی تھی، جس پر ایک چوڑا اور لمبا کپڑا ایک سرخ چوڑی دار ٹوپی پر بنی ہوئی شکل میں لپٹا ہوا ہوتا تھا۔ ان کا جھنڈا سفید ہوا کرتا تھا۔ وہ صاف اور سادگی سے بولا کرتے۔ ان کے دور میں ہی ترک زبان کو عام لوگوں کی طرف سے بولی جانے والی بیہودہ زبان کے طور پر جانا بند ہو گیا اور ایک ادبی اور نفیس زبان بن گئی۔ عثمان غازی بہادر بھی تھے اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی رائے حاصل کیے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتے تھے۔ وہ علماء اور صوفیاء کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کیا جو مسلمان عوام کو ان مصائب سے بچا لے جس میں وہ گرے تھے۔